بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تھری وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسلام میں ہمیں جن دو جانوروں کا سب سے زیادہ ذکر ملتا ہے ان میں سے ایک ہے بلی، جبکہ دوسرا ہے سانپ۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہر نظر آنے والی بلی اصل میں بلی نہیں ہوتی، اور اسی طرح ہر نظر آنے والا سانپ بھی اصل میں سانپ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ بلی اور سانپ کے ساتھ ایک غلطی کر دیتے ہیں تو اس کا خمیازہ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے پورے خاندان کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ہی وہ غلطی کر دیتے ہیں اور جس کی قیمت بھی انہیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ غلطی کیا ہے، ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ اصل میں اسلام بلی اور سانپ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ناظرین، ہمیں ایک روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جن دو مخلوقوں کو پیدا کیا گیا ان میں سے ایک تھی بلی، جبکہ دوسرا تھا سانپ۔ سانپ ایک زہریلا اور موذی جانور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر حدیثوں میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ سانپ کو مار دیا جائے، جبکہ دوسری طرف کچھ حدیثوں میں ہمیں یہ حکم بھی ملتا ہے کہ کچھ قسم کے سانپ ایسے بھی ہیں جنہیں مارنا خطرے سے خالی نہیں، اور ان قسم کے سانپوں کو آپ کو کبھی نہیں مارنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ سانپوں کی اکثریت تکلیف دینے والی ہے، اس لیے نماز توڑ کر بھی انہیں مارنے کا حکم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو گھر میں سانپ کی شکل میں رہ رہا ہے وہ اصل میں سانپ ہی نہ ہو، بلکہ سانپ کی شکل میں جن ہو یا کوئی دوسری غیر مخلوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پہلے گھر میں رہنے والے سانپ کو 3 بار کہا جائے کہ وہ گھر سے چلا جائے، اور اگر 3 بار کہنے کے باوجود بھی وہ گھر سے نہ جائے تب آپ اسے مار سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر بلی کو بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کو مارنے تک سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر بلی کو مارنا بھی ہو تو روہی کا گالا بنایا جائے اور اس گلے سے بلی کو مارا جائے۔ ناظرین، یہ تو بات رہی اسلام بلی کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن بلی کے بارے میں ایک اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ جنات اور غیر ذری مخلوقیں بھی بلیوں کو بہت پسند کرتی ہیں۔ جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بھیجا گیا تھا اس وقت زمین پر جنات کی حکومت تھی، اور جنات کی جو سب سے طاقتور رانی تھی اسے بلیاں بہت پسند تھی، اس لیے جتنی بھی جنات تھی وہ تمام بلیوں کو پسند بھی کیا کرتی تھی اور ان کا خیال بھی رکھتی تھی۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو جنات کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، لیکن حکومت ختم ہونے سے پہلے جنات کی رانی نے تمام بلیوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر کوئی انسان بلیوں کو نقصان پہنچائے گا یا ان کی جان لے گا تو جنات اس کا بدلہ ضرور لیں گی۔ آپ نے بھی زندگی میں ضرور سن رکھا ہوگا کہ اکثر بلیوں کی شکل میں جنات ہوتے ہیں، اسی طرح سانپوں کی شکل میں بھی جنات بھی ہوتے ہیں، اور اکثر بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کبھی بھی کوئی بزرگ سانپ کی شکل میں نہیں آتا، لیکن سانپ اور بلی کی شکل میں اکثر اوقات جنات اور غیر مرئی مخلوقیں ضرور گھومتی پھرتی رہتی ہیں، کیونکہ جنات اور غیر مرئی مخلوقوں کی یہ کمزوری ہے کہ جب بھی وہ دنیا میں آتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی شکل ضرور دور اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جنات غیبی کی شکل میں گھوم بھی سکتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ جنات کو کوئی نہ کوئی شکل ضرور اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر چاہے وہ چھوٹی کی شکل اختیار کریں یا کسی اور جانور یا کیڑے کی۔ لیکن کیونکہ جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ بلیوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اکثر اوقات وہ بلی کی شکل اختیار کر کے دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ تر بد جنات ہوتے ہیں وہ سانپوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اسی لیے جب بھی آپ سانپ کو مارنے لگیں اس سے 3 بار ضرور پوچھ لیں کہ کہیں تم جن تو نہیں۔ اگر جن ہو تو یہاں سے جا سکتے ہیں، اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس کو کبھی نہ ماریں، اور اسی طرح نہ تو بلی کو کبھی غیر ضروری طور پر پریشان کریں اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچائیں، کیونکہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بلیوں سے پیار کیا کرتے تھے، بلکہ ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی بلیوں سے پیار کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح اکثر اوقات جنات اور غیر مرئی مخلوقیں بھی بلیوں کی شکل میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔
اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس بلی کو تنگ کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں وہ بلی اصل میں بلی ہوتی ہی نہیں، بلکہ بلی کی شکل میں جنات یا غیر مرئی مخلوق ہوتی ہیں، جسے تنگ کرنے کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یقین مانیں میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات خود اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بلی کو غیر ضروری طور پر نقصان پہنچایا، جن کے بعد ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کے رزق میں بندش آ گئی، گھر کے گھر اجڑ گئے، گھر میں بیماریاں آ گئی، یہاں تک کہ گھر والوں کی موت تک واقع ہو گئی۔ ناظرین، اسی لیے کبھی بھی بلیوں کو غیر ضروری طور پر تنگ کرنے اور نقصان پہنچانے سے پرہیز کریں، بلکہ بلیوں کا خاص خیال رکھیں اور سانپوں کا بھی جو ہے وہ۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھ دیں۔